کیا آپ نے ہیڈ فون کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی آخری ڈسکشن سے اس لمحے تک پہنچے تھے کہ 21ویں صدی کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر ہم نے 3 پوائنٹس بنائے ڈسکشن کے لیے۔ اس میں سے پہلا تھا وے آف پرفارمنس، جس کے اندر ہم نے دعوت کو طریقہ کار بنایا اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے، اور ہم نے کہا کہ ہر مسلمان اور انسان کی حیثیت داعی کی ہے، اور اس نے اللہ کے دین کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے، اور ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک تعلق اور ریلیشن انسان ہونے کے بعد داعی اور مدعو ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایٹریبیوٹس ٹو پرفارم اینڈ آبسٹیکلس ٹو پرفارم، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کن اوصاف، صفات اور خصلتوں کی ضرورت ہے، اور ان ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کون سی رکاوٹیں ہیں جو عام طور پر انسان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اب اب ہم جو جن صفات کا آج ذکر کریں گے انشاءاللہ، یہ صفات عام طور پر تو ہم اس 21ویں صدی کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے اعتبار سے ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ان صفات کا ہر انسان کی زندگی میں عمومی طور پر بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جس بھی طریقہ کار کی زندگی گزار رہا ہو، یا جو بھی اس کی زندگی کے اندر مصروفیات ہوں، اور جو بھی اس کے تعلقات دوسرے انسان کے ساتھ ہوں، چاہے والد ہونے کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے، یا والدین یا شاگرد اور استاد ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے، یا کسی کا مربی اور مرشد ہونے کی حیثیت سے ہو، جتنے بھی تعلقات ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ قائم کر سکتا ہے، ان تمام تعلقات کے اندر انسان کو کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے انسان اپنے اس راستے کے اندر بعض اوقات کچھ مشکلات اور رکاوٹوں کو محسوس کرتا ہے، اور ان رکاوٹوں کے اندر انسان کو بعض اوقات پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ جن صفات کا آج ہم ذکر کریں گے، وہ ان صفات کا ہونا، ان صفات کا کسی بھی انسان کی شخصیت کے اندر ہونا بذات خود وہ ایٹریبیوٹ ہے، خود وہ خصلت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے، حقوق بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور ان صفات کا کسی انسان کی زندگی میں نہ ہونا، یہ خود ایک رکاوٹ ہے جو انسان کے حقوق کی ادائیگی یا ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ہو سکتی ہے۔ تو جو ہمارے آج 2 ٹاپکس ہیں، ایٹریبیوٹس ٹو پرفارم اینڈ آبسٹیکلس ٹو پرفارم، ان کے اندر جن صفات کا ہم ذکر کریں گے، گویا کہ ان صفات کا ہونا ایٹریبیوٹس ہوں گے، اور ان صفات کا نہ ہونا آبسٹیکلز ہوں گے، رکاوٹیں ہوں گی۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آج ہم ڈسکس کریں گے، جو کون سی صفت سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کی زندگی کے اندر اپنی صفات کو پورا کرنے کے لیے، ان کو آج ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے مشکلات آنے کے بعد نئی طاقت بن جانا۔ جیسا بھی ہم نے کہا کہ انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اور پورا کرتے ہوئے اس کے سامنے کچھ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کی وجہ سے اسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میں اسی طرح رہوں گا جیسا میں ہوں، اور میرے ساتھ یہ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان ایک نئے انداز سے زندگی جینا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک مثال لیتے ہیں، ایٹم۔
ایٹم کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، ذرہ جس کو کہتے ہیں۔ سائنس کے اندر سائنس یہ کہتی ہے کہ ایٹم کو اگر تقسیم کر دیا جائے، ایک ایٹم ہے اس کے دو پارٹس کر دیے جائیں، تو دو پارٹس کرنے کے بعد وہ ایٹم اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ایٹم کو تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے، تو اس کے دو ایٹم بن جائیں گے۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے ایٹم کا، نیا ذرہ جو بنا، یہ تقسیم ہونے کے بعد اور زیادہ طاقت میں آ جاتا ہے، حالانکہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو تقسیم کرنے کے بعد کمزور ہو جانا چاہیے۔ تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی میٹر یا سبسٹینس کا سب سے اسمال ذرہ ایٹم ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان کے معاشرے کے اندر سب سے اسمال ذرہ، سب سے چھوٹا ذرہ کسی بھی معاشرے کا، وہ انسان، کوئی بھی انسان، کوئی فرد ہوتا ہے۔ معاشرہ فرد افراد سے بنتا ہے، اسی طرح سوسائٹی اور معاشرے کا سب سے چھوٹا ذرہ کوئی بھی اس معاشرے کے اندر رہنے والا فرد ہوتا ہے۔ اب اس فرد کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں، مشکلات آنے کے بعد اگر وہ اس ایٹم کی مثال کو سامنے رکھے کہ جو ایٹم جب اس کو کوٹا گیا، اس کو تقسیم کیا گیا، اس کے اوپر مشکل آئی، اس نے اس کو برداشت کیا، وہ ہو تو ذرہ ذرہ گیا، اس کی اور ڈویژنز ہو گئیں، تقسیم ہو گئیں، لیکن وہ اور زیادہ طاقت میں آ گیا، اس کی طاقت اور قوت اور زیادہ بڑھ گئی، اس کی پاور اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک ایٹم جتنی طاقت دے رہا تھا، اب اس کو تقسیم کرنے کے بعد بنائے گئے نئے ایٹمز اتنی ہی زیادہ طاقت مزید دے رہے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر رہنے والا ہر فرد اگر ان مشکلات کو برداشت کر لے جو اس کے اوپر آتے ہیں، چاہے وہ کس قسم کی بھی ہوں، ان مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد انسان تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی عقل، اس کے افکار و خیالات اور اس کے جذبات سارے ٹوٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، بالکل میت کی طرح انسان نڈھال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایٹم کی اس مثال کو سامنے رکھے تو اس کی ان مشکلات آنے کے بعد طاقت میں، صلاحیتوں میں، کیپیبلٹیز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، گویا کہ انسان پھٹ کر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی مشکلات انسان کے اوپر آ جائیں، وہ اگر ایٹم کی مثال کو سامنے رکھے تو دوبارہ جینا، دوبارہ نتائج کے لیے محنت کرنا، دوبارہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگ جانا، اب دوبارہ اگر وہ لگے گا تو اب اس کی محنت اور اس کی صلاحیتیں پہلے والی نہیں ہوں گی، بلکہ اندر اس کے اندر ڈبل، ملٹی پلائی بائی 2 ہو جائے گا، مزید اضافہ ہوگا، اور وہ اپنے نتائج کو حاصل کرنے میں جلدی کرے گا۔ اور گویا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ مشکلات انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ مشکلات آنے کے بعد ایٹم کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قوت اور صلاحیتوں کے اندر مزید اضافہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مشکلات آنے کے بعد نئی طاقت بن جانا، یہ انسان کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، اور حقوق ادا کرنے کے بعد وہ 21ویں صدی کی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے اور اپنے مقاصد کو بہترین انداز میں فلفل کر سکتا ہے۔ اب اگلی چیز ایٹم کی مثال کے بعد یہ ہے کہ ہم وسائل آنے کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے، ہمارے پاس فلاں چیز ہوگی تب ہم محنت کریں گے۔ اس کی ہیڈنگ یہ ہے، اپنے پاس نوٹ کریں، سیکنڈ پوائنٹ کی، موجودہ وسائل کو بہتر منصوبہ بندی سے استعمال کرنا۔ یعنی کوئی بھی انسان، اس کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، جو بھی اس کے پاس وسائل ہیں، وہ نئے وسائل اور نئے ریسورسز کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے موجودہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ دیکھیں، کامیابی کا راز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اپنے مقصد کے حصول کا پختہ ارادہ ہو، اور اس کے بعد وہ یہ کرے کہ اس کے پاس جو وسائل موجود ہیں ان کو پوری احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے لگا دے۔ انسان کی ناکامی کا راز بیشتر حالات میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممکنہ وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ تھی کہ دیہات میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑا پختہ گھر بنانے کا ارادہ کیا، ان کے وسائل بہت لمیٹڈ تھے، مگر انہوں نے اپنے تعمیری منصوبہ میں اس کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے پورے مکان کی نہایت گہری بنیاد کھود دی، اتنی گہری جیسے کہ وہ گویا کہ قلعہ بنانے جا رہے ہوں۔ ایک شخص نے ان کی اس کام کو دیکھ کر کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ ان کا گھر مکمل ہو سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کی بیشتر اینٹ اور جتنے بھی مثالیں تھیں وہ ساری کی ساری بنیادوں میں کھپ گئی،
اور اوپر کی تعمیر کے لیے ان کے پاس بہت کم سامان رہ گیا. وہ مشکل دیواریں کھڑی ہو سکی اور ان پر چھاتی نہ ڈل سکی. صرف ایک کمرے پر کسی طرح چھت ڈال کر انہوں نے اپنے رہنے کا انتظام کیا. اب غیر ضروری طور پر گہری بنیادوں میں اگر وہ اینٹ اور مسالہ ضائع نہ کرتے تو ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ مکان پوری طرح مکمل ہو سکتا تھا. مگر غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ان کا مکان زمین کے اندر تو پورا بن گیا، مگر زمین کے اوپر جو ان کی ضرورت تھی وہ اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں ناکام رہ گئے. اسی طرح ہمارے پاس اپنے کاموں کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ جو بھی ریلیشن، جو بھی انسان کے حقوق ہیں جس سرکل کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس کے اندر کچھ کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، کچھ کام لوگوں سے اس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ان کو پورا کرنے میں انسان صرف اس بات کا خیال رکھے، پہلی یہ کہ مشکلات آنے پر گھبرائے نہیں بلکہ نئی طاقت بننے کا ارادہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جو وسائل اس کے پاس ہیں ان کو استعمال کرے بہترین پلاننگ کے ساتھ. بہترین پلاننگ کے بعد اگر وہ اپنے موجودہ وسائل کو استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس موجودہ وسائل ہی کی برکت سے اس کو وہ نتائج دے دیں گے جو وہ چاہتا ہے اور جو محنت اس کی طلب کرتی ہے. اسی طرح اگلی مثال اسی کی یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اس میں تیزاب، ہیرا ہم نے نام سنا ہوا ہے. ہیرا ایک ایسی چیز ہے جو بہت سخت ہوتی ہے، اس کی دھات بہت سخت ہوتی ہے. یہ شیشے کو کاٹنے میں، کئی چیزوں کے کاٹنے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خالص ہیرے کو کاٹنے کے لیے کوئی سخت سے سخت چیز بھی ناکام رہی ہے. لیکن تیزاب بھی اگر ہیرے کے اوپر ڈال دیا جائے تو ہیرے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر ہیرے کو سخت آنچ کے اوپر گرم کیا جائے تو وہ ہیرا سارا کا سارا پگھل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتا ہے. اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ وہ ان کے سے اپنے حقوق لینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جس طریقے کے ساتھ وہ اپنے حقوق طلب کر رہا ہوتا ہے اس طریقے پر وہ حقوق دینے والا راضی نہیں ہوتا. چاہے انسان سختی کر لے، ڈانٹ دے، دھمکیاں دے دے، لیکن وہ بندہ اب حقوق دینے پر راضی نہیں ہوتا. تو اسی طرح جیسے ہیرا ہے، اس کو سخت سے سخت چیز دے دی جائے لیکن وہ ٹوٹنے پر، پگھلنے پر راضی نہیں ہے. لیکن بالکل ڈھیلی سی آگ اگر تھوڑی سی ہوا کے اندر اس ہیرے کو مہیا کی جائے تو وہ سارا کا سارا پگھل کر ہوا بن جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان مختلف طریقوں سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہ اپنی عقل اور سوچے، کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں، جس بندے کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اس کے ساتھ اس رویے سے پیش آؤں کہ وہ میرے مطالبات کو ماننے پر مجبور ہو جائے. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے حقوق لے بھی سکتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کے حقوق دینے میں بھی انسان کو اس طریقے سے کامیابی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان سختی سے نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے وہ نرمی اور پیار سے مان جائے. ہو سکتا ہے آپ کے اس کو مسکرا کر دیکھنے سے وہ آپ کی بات مان جائے. ہو سکتا ہے کچھ ہدیہ آپ اس کو دیں وہ مان جائے، کچھ آپ اس کا اکرام کریں وہ مان جائے. گویا کہ کمزور مقام تلاش کریں، وہاں سے کوشش کریں. یہ پوائنٹ ہے، یہ تیسرا پوائنٹ، کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اس رویے کے ساتھ پیش آنا ہے کہ آپ ان کا ویک پوائنٹ تلاش کریں کہ کہاں سے میں اس اپنی بات، اپنے مطالبات کس پوائنٹ یا کس ذریعے سے، کس دائرے سے، کس سائڈ سے، کس جانب سے میں اپنے مطالبات اس سے منوا سکتا ہوں. وہ سائڈ تلاش کرنی ہے. ورنہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کسی لوگوں سے رویہ کریں گے اور ان سے اپنے حقوق مانگیں گے یا ذمہ داریاں پورے کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ناکام ہو جائیں، اور پھر آپ اس بندے کے اپنے دل کے اندر نفرت بھی لائیں، حسد بھی کریں، اس کی غیبت بھی کریں، لوگوں کے سامنے بھی اس کی برائی کریں، اس کی برائی کو اچھالیں بھی، اور اس کے ساتھ پھر اچھا معاملہ بھی چھوڑ دیں. لیکن بنیادی غلطی ہم نے خود کی، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ صحیح طور پر معاملہ نہیں کیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یا اپنے مطالبات میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگلی بات، تیسری شکل بہتر منصوبہ بندی کی ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں اس وقت بھی ایک نیا امکان چھپا ہوا موجود ہوتا ہے جبکہ آدمی کا تمام اثاثہ جل کر راکھ ہو چکا ہو. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جاپان میں ایک دکان تھی ایک بندے کی. وہ مارکیٹ میں تمام جتنی بھی دکانیں تھیں وہ تمام آگ سے جل کر راکھ ہو چکی تھیں. اس دکان میں انہی دکانوں میں ایک بندے کی دکان تھی. اس نے سوچا کہ میں کیسے اب اپنا تمام اثاثہ اور سرمایہ جل جانے کے بعد
میں کیسے دوبارہ سے اپنی تجارت کو فروغ دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنی دکان کے باہر دوبارہ سے ایک دن کا سامان مارکیٹ سے لے کر رکھوایا اور باہر بورڈ لگا دیا کہ ہمارے ہاں ہر قسم کا سامان بالکل تازہ اور نیا، بالکل نئی صورت کے اندر موجود ہے۔ جب لوگوں نے اس بورڈ کو پڑھنا شروع کیا تو ان سب کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ تمام مارکیٹ جل چکی تھی اور اس بندے کے پاس اب واقعی جو بھی مال اور جو بھی چیز ہوگی بالکل نئی صورت کے اندر موجود ہوگی۔ اب اس انسان نے جو بالکل زیرو ہو چکا تھا، اپنا تمام سرمایہ اور اثاثہ جل چکا تھا اس کے بعد ایک تھوڑی سی سوچنے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنی دکان کی تمام تجارت کو دوبارہ فروغ دے دیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ بربادی سے دوچار ہونے کے بعد فوراً ہی وہ اپنی عقل کو نئی راہ تلاش کرنے میں لگا دے۔ وہ پائے گا کہ جہاں اس کے لیے ایک امکان ختم ہوا تھا، وہیں دوسرا زیادہ بہتر امکان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جہاں ایک تاریخ ختم ہوئی تھی وہیں اس کے لیے ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے یا ریلیشنز کے اعتبار سے جو بھی ایسی مشکلات یا اندھیرے آئیں کہ ہم سمجھے کہ اب ہم ختم ہو چکے ہیں، وہیں سے اپنی عقل کا دوبارہ محنت میں لگا کر یہ سوچنا ہوگا کہ نئی روشنی کہاں سے ہمیں ملے گی۔ اس کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے اپنے ریلیشنز کو بحال کر سکتے ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں، حقوق ادا کر سکتے ہیں، اور دوسروں نے جو ہمارے حقوق ادا کرنے ہیں وہ بھی اپنے مطالبات کے ذریعے سے پورا کروا سکتے ہیں۔ چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے بہتر منصوبہ بندی کی، وہ ہے کارکردگی کو بڑھا دینا۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان کے پاس بہت کم وسائل ہوتے ہیں، کم وسائل ہونے کی وجہ سے وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میں اب کام نہیں کر سکتا، لیکن انسان کی محنت اور کارکردگی اگر اس کے اندر وہ اضافہ کر دے تو وہ ہر قسم کی کمی کی تلافی کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے سے کچھ پہلے کا واقعہ یہ، قیصر ولیم دوم ایک سرکاری دورے پر سوئٹزرلینڈ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ سوئٹزرلینڈ اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر اس کی فوج بہت منظم ہے۔ اس نے ملاقات کے دوران سوئٹزرلینڈ کے ایک فوجی سے مزاحیہ انداز میں کہا کہ جرمنی کی زبردست فوج جس کی تعداد تمہاری فوج سے دگنی ہے اگر تمہارے ملک پر حملہ کر دے تم کیا کرو گے؟ وہ فوجی اعلیٰ تربیت یافتہ تھا، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، سر ہمیں بس ایک کے بجائے 2 فائر کرنے پڑیں گے۔ اب سوئس فوجی کا یہ چھوٹا سا جملہ ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان ہے۔ وسائل اگر کم ہوں تو کارکردگی کی زیادتی سے آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تعداد اگر فریق ثانی کی تعداد کا نصف ہے، آدھا ہے، تو آپ دگنی محنت کا ثبوت دے کر زندگی کے میدان میں اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی محنت میں کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی غالب ہو جاتا ہے، کوئی مغلوب ہو جاتا ہے، مگر اس دنیا کے امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی کسی کے لیے حد نہیں آتی، ختم نہیں ہوتا کوئی بھی سلسلہ۔ یہاں ہر بچھڑتے ہوئے کے لیے دوبارہ آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زیادہ بڑی مقدار میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج جو بھی ہماری ڈسکشن ہے یہ اصل میں لکھنے والی ہے، ہم اس کے پوائنٹس اگر ساتھ ساتھ بناتے رہیں اور اس کی ہم سمری بھی آخر میں دیکھ لیں گے، تو ہم اگر پوائنٹس بنا لیں تو ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی۔ اور ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں آج، اس کو ہم اپنے حالات، ہر بندہ اپنے حالات کے ساتھ اس کا اندازہ لگائے کہ میرے حالات میں ان پوائنٹس کی کیا اہمیت ہے اور میں کیسے ان پوائنٹس کو اپنے حالات میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ اب اسی بہتر منصوبہ بندی کی ایک 5ویں شکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تیاری کر کے حملہ کرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقاصد میں نتائج حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے مگر وہ بہت پہلے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ تیار نہیں ہوتا، یا بعض اوقات وہ بہت جلدی نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ ابھی اس نے اپنے مقاصد، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ شیر اپنی فطرت کے اعتبار سے کوئی مردم خور نہیں ہے، انسانوں کو کھانے والا نہیں ہے، مگر وہ تمام جانوروں میں سے سب سے زیادہ دشمن خور ہے۔ شیر جس کو اپنا دشمن سمجھ لے اس کو وہ کسی حال میں نہیں بخشتا۔ عام حالات میں شیر کسی انسان کو دیکھتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے، لیکن ایسے شکاری جن کے پاس اچھے ہتھیار نہ ہوں اور اناڑی پن کے ساتھ شیر پر فائر کریں، وہ اکثر اس کو مار نہیں پاتے بلکہ زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ شیر ہے جو مردم خور بن جاتے ہیں، وہ انسان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں
اور جب بھی انسانی صورت میں کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ زندگی کا ایک قانون ہے، وہ جس طرح شیر اور انسان کے لیے درست ہے اسی طرح وہ انسان اور دوسرے انسان کے لیے بھی درست ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا معاملہ ہو یا ایک قوم کا معاملہ ہو، دونوں حالتوں میں دنیا کا اصول یہی ہے، جس دشمن کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اس کو زخمی بھی نہ کیجیے، کیونکہ زخمی دشمن آپ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہو سکتا ہے۔ اب اس مثال کو ہم اپنے حالات کے مطابق اپلائی کریں کہ ہم کئی دفعہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ جملہ بولنا نہیں ہوتا لیکن ہم بول جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اب ہماری بات پوری ہو جائے گی، ہم اپنے نتائج میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کا الٹا اثر ہی ہوتا ہے کہ ہم صرف اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے کئی گنا پیچھے ہو جاتے ہیں، ہماری ساری محنتیں، سارے رویے، سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آپ کا دشمن ہو اور آپ کافی تیاری کیے بغیر اس پر وار کریں تو یہ اپنی قبر خود اپنے ہاتھ سے کھودنا ہے۔ اس قسم کے اقدام کے پیچھے بے صبری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بنائیں اور خاموش جدوجہد کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط اقدام کے قابل بنائیں، وہی وہ لوگ ہیں جو دشمن پر سطحی وار کر کے دشمن کو اور زیادہ اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور بعد کو شکایت اور احتجاج کا دفتر کھول دیتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں نہ جھوٹے اقدام کی کوئی قیمت ہے اور نہ جھوٹی شکایتوں کی۔ اس لیے ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو بھی ہم اقدام کر رہے ہیں پوری سوچ سمجھ کر یہ اس طرح کا اقدام کریں جس کے ذریعے سے ہم جس کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہوں، جہاں پر بھی ہم اپنے مطالبات رکھ رہے ہوں، جن ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوں، جن ریلیشنز کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہوں، اس کے اندر ہمارا اقدام ہمیں آگے بڑھائے، ہمارا اقدام ہمیں پیچھے نہ دھکیل دے، کیونکہ اقدام کا مطلب ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اقدام ہی ایسا ہو کہ وہ ہمیں پیچھے دھکیل دے تو وہ اقدام نہیں، وہ ہماری غلط قدم ہوگا، ہمارا غلط قدم ہوگا۔ اچھا، 3 پوائنٹس ہم نے پڑھے، 2 پوائنٹس ہم نے پڑھے۔ پہلا ہے مشکلات آنے کے بعد نئی طاقت بن جانا، اور دوسرا ہے اپنے موجودہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بہتر منصوبہ بندی کرنا۔ اس کے اندر ہم نے 5 مثالیں پڑھی کہ ہم بہتر منصوبہ بندی اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں۔ آخری ہیڈنگ بہت ضروری ہے، اور وہ ہیڈنگ ہے منفی جذبات کو دبانا۔ انسان کے دل کے اندر، انسان کے وجود کے اندر جو منفی جذبات اٹھتے ہیں، جوش اٹھتا ہے، غصہ اٹھتا ہے، ان کو دبانا، ختم نہیں کرنا، وہ ختم ہو نہیں سکتے، ان کو دبانا، یہ انسان کی ذمہ داری۔ اس بارے میں دیکھیں، موجودہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اسباب سے ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی کے اسباب پیدا ہوتے ہی جاتے ہیں۔ کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو دوسروں میں اس کے خلاف حسد کا جذبہ، کسی کو زیادہ مل گیا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنی محرومی کا احساس، کسی سے شکایت کی کوئی بات ہو جائے تو اس کے خلاف غصہ اور انتقام وغیرہ۔ اس قسم کے جذبات انتہائی عام ہیں اور وہ ہر معاشرے میں بلکہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، مگر عام حالات میں وہ دلوں کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ لوگوں کی روزمرہ کی مصروفیات بھی اس کے ابھرنے میں رکاوٹ بنی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو یہ جذبات ظاہر ہو جاتے ہیں، اب وہ چھپے نہیں رہتے۔ ہر معاشرے کا امن در حقیقت اس کا نام ہے کہ ان منفی جذبات کو دبائے رکھا جائے۔ اس کے برخلاف اگر بد امنی معاشرے کے اندر تب آتی ہے جب کوئی نادانی کر کے ان چھپے ہوئے جذبات کو مشتعل کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک واضح حقیقت ہے کہ موجودہ مقابلے کی دنیا میں کوئی معاشرہ، حتیٰ کہ کوئی خاندان اس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں زندگی کا راز صرف ایک ہے، وہ یہ کہ صبر اور حکمت کا طریقہ اختیار کر کے دبے ہوئے جذبات کو دبا رہنے دیا جائے، ان کو ہر قیمت پر بروئے کار آنے سے روکا جائے، ظاہر نہیں ہونے دینا اپنے جذبات۔ زندگی کا یہی راز ہے جس کو ایک مفکر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک وسیع قبرستان ہونا چاہیے جس میں وہ لوگوں کے قصور دفن کرتا رہے۔ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تمام لوگوں کے قصوروں کو اس قبرستان میں دفنا کر اپنے مقاصد کے لیے محنت کی جائے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ ایسا انسان کسی بھی رکاوٹ سے بری ہو کر اپنے بہترین نتائج تک انسان پہنچ سکتا ہے، اور وہ زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے اندر بہترین انداز کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال منفی جذبات کو دبانے میں یہ ہے کہ چھوٹی تکلیف برداشت کر کے بڑی سے بچنا۔ بعض اوقات مختلف انسانوں کے ساتھ
رویہ ہوتا ہے مختلف انسانوں کے ساتھ ریلیشن اور تعلق کے درمیان دوسرے انسان آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، یا آپ کے راستے میں رکاوٹیں، آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ ان کی تکلیفوں کو، وہ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان تکلیفوں کو برداشت نہ کرے تو ہوتا یہ ہے کہ انہی لوگوں کی طرف سے اس سے زیادہ بڑھ کر تکالیف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان ان چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کر لے تو ان لوگوں کی طرف سے بڑی آنے والی تکالیف بند ہو جاتی ہیں۔ عمیر بن حبیب بن حماسہ رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے آخری زمانے میں اپنے پوتے ابو جعفر کو ایک لمبی نصیحت کی تھی۔ اس نصیحت کا ایک چھوٹا سا حصہ صبر سے متعلق ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے الفاظ یہ تھے، من لا یرضا بالقلیل مما یأتی به السفیہ یرضا بالکثیر۔ یہ طبرانی فی الاوسط ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہیں ہوگا اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا۔ دیکھیں اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی نادان یا کسی فسادی آدمی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اکثر حالات میں اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تکلیف کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ اگر ابتدائی معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کیا گیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی تو فریق ثانی اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس آدمی نے کنکر سی کی چوٹ پر برداشت نہیں کی تھی وہ مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ اب پتھروں اور پہاڑوں جیسی تکالیف کو برداشت کرے، اور کوئی بھی انسان پتھر کے مقابلے میں پہاڑ کے پتھروں کو اپنے لیے نصیب نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح تیسری جو مثال اس کے اندر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت بن جانا۔ مغرب کے ہاں، بلکہ اس کے اندر اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ کیونکہ ہم منفی جذبات کو دبانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو نفرت نہیں کرنی۔ دیکھیں جس بھی انسان نے اس زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے اس کے سامنے کچھ مقاصد ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ جن کو اس نے پورا کرنا ہے۔ اب وہ ریزلٹس چاہتا ہے، نتائج چاہتا ہے، اور نتائج کو وہ اپنی موت سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن انہی مشکلات کے ذریعے سے وہ انسان جمپ لگا کر 100 درجے آگے بڑھ سکتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہے گویا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا کمپیریزن دوسرے کامیاب لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ ناکام سمجھا جائے گا۔ مشکلات ہی انسان کو، تکالیف، لوگوں کی طرف سے آنے والی رکاوٹیں ہی انسان کو کامیابی کے راستے کے بالکل قریب کر دیتی ہیں۔ مغرب کے ایک ماہر نفسیات کا قول ہے کہ نفرت کی مثال ایک قسم کے تیزاب کی سی ہے۔ ایک عام برتن میں اس کو رکھا جائے تو وہ اپنے برتن کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جتنا اس کو، جس پر وہ تیزاب ڈالا جانے والا ہے، جتنا اس کو پہنچانا ہے۔ جس برتن میں تیزاب موجود ہے وہ برتن اس تیزاب کی وجہ سے زیادہ خراب ہوگا۔ ہاں، بعد میں اس تیزاب کو جس برتن کے اوپر ڈالا جائے وہ برتن اس تیزاب کی وجہ سے اتنا متاثر نہیں ہوگا جتنا متاثر وہ برتن ہوگا جس کے اندر پہلے سے تیزاب موجود ہے۔ اسی طرح نفرت کی مثال ہے۔ نفرت ایک تیزاب کی سی ہے۔ اگر ہم دوسروں سے حسد کریں، نفرت کریں، اپنے دل میں ان کے لیے بغض رکھیں تو ہمارا گویا کہ ہم اپنے وجود کے اندر تیزاب پال رہے ہیں۔ اب ہم نے نفرت تو کسی اور کے اوپر انڈیلنی ہے، لیکن یہ نفرت کا انڈیلنا اس دوسرے انسان کو اتنا ہلاک نہیں کرے گا جتنا یہ ہمیں ہلاک کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس نفرت کے لیے برتن بنے۔ اگر آپ کسی کے خلاف بغض اور نفرت، اگر آپ کو کسی کے خلاف بغض ہو جائے، نفرت ہو جائے اور آپ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کے سینے میں تو رات دن ہر وقت نفرت کی آگ بھڑکتی رہے گی، مگر دوسرے شخص پر اس کا اثر صرف اس وقت پہنچتا ہے جب کہ آپ عملاً اس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو نقصان پہنچا سکے جو اس کو وہ پہنچانا چاہتا ہے، ایسا ہوتا بہت کم۔ نفرت کے تحت عمل کرنے والے کا منصوبہ بیشتر حالات میں ناکام رہتا ہے، مگر جہاں تک نفرت کرنے والے کا تعلق ہے اس کے لیے 2 میں سے 1 عذاب ہر حال میں مقدر ہے۔ جب تک وہ اپنے انتقامی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوا انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا، اور اگر بالفرض کامیاب ہو بھی جائے تو اس کے بعد اس کا ضمیر اس کو پچھتاتا رہے گا کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اس لیے ہمیں نفرت نہیں کرنی۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اپنے ریلیشنز کو بحال رکھنا ہے،
اپنی زندگی کے اندر امن لانا، تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اپنے کام کے اندر خاموشی کے ساتھ مسلسل جد و جہد اللہ کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے لگے رہنا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگلی بات لوگوں کے ساتھ رویے میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت بننا ہے۔ اچھا، بننا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بات جو آج ہماری ہو رہی ہے، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ اس کا یہ ہے جس کو پروفیشنل اخلاق یا پروفیشنل رویہ کہتے ہیں۔ پروفیشنل رویہ اس کا یہ تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، یا دنیاوی اپنی اغراض کے لیے کیا جائے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے، اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے کیا جائے۔ یہ ایسے رویے، ایسی مسکراہٹیں، ایسی محبتیں ہیں جن کا تعلق صرف دنیا سے ہو، انسان کو وقتی طور پر فائدہ تو دے سکتی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اس کا جو پرولونگ رزلٹ ہوگا وہ نقصان دہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کے اس اچھے عمل کا نتیجہ اس کے لیے برائی کی صورت میں ثابت ہوگا۔ ہمیں جتنے بھی رویے اختیار کرنے ہیں پازیٹیو وے کے اندر، مثبت سوچنا ہے، نفرت نہیں کرنی، اور محبت ہدیہ دینا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کی ضروریات کو اپنے خوشی کے ساتھ پورا کرنا ہے، یہ تمام کام ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارا احسان بھی نہ مانے، ہمیں اس کا بدلہ بھی نہ دے، ہمیں سلام بھی نہ کرے، تب بھی ہم خوش ہیں کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ ہی ہمیں اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء اللہ ہی کی رضا کے لیے لوگوں کو جنت میں داخل کروانے کا ذریعہ بنتے تھے، اور اس کے بدلے میں کیا مانگتے تھے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ آپ کی طرف سے کوئی شکریہ چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ہر قسم کے خیر اور نتائج کی امید ہے۔ تو اب آخری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے لوگوں کی ضرورت بننا۔ دوسروں کے درمیان جگہ حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے، آپ دوسروں کی ضرورت بن۔ اگر آپ دوسروں کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کی ضرورت ہے، تو دوسروں کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کو نظر انداز کریں۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی شادی ہوئی، بیوی آئی تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے معیار سے کم تھی، چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو ناپسند کر دیا، ہر ایک اس کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگا، سب کے نزدیک وہ ایسی بن گئی جیسا کہ وہ کوئی نامطلوب چیز جو گھر کے اندر غیر ضروری طور پر داخل ہو گئی۔ خاتون اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر وہ عقل کے اعتبار سے کافی سمجھدار تھی۔ اس نے لوگوں کے سلوک کو برا نہیں مانا، وہ جانتی تھی کہ شکل و صورت وقتی چیز ہے، اور زیادہ پائیدار چیز انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ وہ صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے محبوب نہ بن سکی، مگر وہ عمل کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے محبوب بنے گی۔ اس نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا، گھر کی دیکھ بھال، مہمانوں کی خدمت، باورچی خانے کا انتظام، ہر ایک کی ضرورت فرمائش کے بغیر پوری کرنا، یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ اس نے گھر کے ہر کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیا، خواہ اس کے لیے اس سے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو۔ خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیا، اس نے ساری توجہ صرف اپنے عمل پر لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد گھر کی فضا بدلنے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں وہ ایک نامطلوب شخصیت بنی ہوئی تھی، وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئی۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ گھر کا معاملہ ہو، بستی کا معاملہ ہو، آفس کا معاملہ ہو، ملک کا معاملہ ہو، ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کا واحد بے خطا راز یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں، اور لوگ یقینی طور پر آپ کو نہ صرف عزت کا مقام دیں بلکہ وہ آپ کے پرستار بن جائیں، آپ کو اپنا سٹار مانیں، آپ کو اپنے لیے قابل اتباع سمجھتے رہیں۔ یہ وہ خصلتیں یا صفات اور اوصاف ہیں جن کو انسان اپنی زندگی میں اپنا کر بہت جلدی رکاوٹوں کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ دو شرائط ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ان تمام کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی ضرورت بن جانا بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ان تمام کاموں کو صبر کے ساتھ کریں، جلدی نہیں کریں۔ انسان نے اگر اچھے نتائج حاصل کرنے ہوں تو اس کے لیے محنت اور وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں
جن کو اپنا کر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں پورا کر سکتے ہیں، اور رکاوٹوں کے بغیر، بغیر کسی سے اعراض کیے، بغیر کسی سے ٹکرائے، بغیر کسی سے الجھے، بغیر کسی کے ساتھ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے، ہم اپنی زندگی کو پرامن طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ان صفات کا ہماری زندگی کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ ان تمام صفات کو ہم آخر میں دوبارہ سمرائز کرتے ہیں۔ وہ سکرین آج کیونکہ شیئر نہیں ہو پا رہی، اس وجہ سے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کو میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، اگر آپ اس میں اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی، پہلی صفت، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان صفات کا ہونا یہ وہ خصائل ہے جن کے ذریعے ہم ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور ان صفات کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے ذمہ داریوں کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو پہلی صفت ہم نے یہ پڑھی کہ مشکلات میں کامیابی کا حصول، جب بھی کوئی مشکل آئے اسی مشکل کے اندر ہمیں اپنی محنتوں صفات، اپنی کیپیبلٹی اور صلاحیتوں کے اندر مزید اضافہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا شوق رکھنا ہے۔ دوسری چیز، وسائل کا درست استعمال، موجودہ وسائل کا درست استعمال۔ تیسری چیز، دوسرے کا کمزور مقام تلاش کرنا، ویک پوائنٹ تلاش کر کے وہاں سے اس کو اپنے مقصد کے لیے تیار کرنا۔ چوتھی چیز، کارکردگی کو بڑھانا، اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں، وقت کم ہے، آپ کام جلد نہیں کر سکتے، اپنی کارکردگی کو بڑھائیں۔ اگلی چیز، تیاری کے بعد حملہ کرنا، بغیر تیاری کیے حملہ انسان کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اگلی چیز، نفرت سے نقصان اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا، گویا کہ نفرت نہیں کرنی، تو یہ پوائنٹ ہے، نفرت نہیں کرنی۔ اور سب سے آخری پوائنٹ ہے، لوگوں کی ضرورت بن جانا ہے، لوگوں کی ضرورت بن جانا ہے اللہ کی رضا کے۔ یہ وہ صفات ہیں، اللہ کرے ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو لانے کی توفیق دیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ ہماری زندگی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے، اور ہم جن نتائج کے لیے، جن مثبت نتائج کے لیے محنت کر رہے ہیں، جن مقاصد میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پرامن طریقے کے ساتھ ہمیں لگنے کی توفیق دیں۔ کل ہم پڑھیں گے عمدہ اور اچھے اخلاق کا کیا اثر ہوتا ہے، نرمی، مسکراہٹ، محبت سے انسان لوگوں کے دل کیسے جیت سکتا ہے، اپنے مطالبات کیسے پورا کروا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، کچھ آیات اور کچھ احادیث ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور کل ہمارا آخری ٹاپک ہوگا اس پورے کورس کا، ریفارمیشن آف کانسیپٹس، اور کل ہی انشاءاللہ ہم اس کو پورا کر کے دعا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد جو اگلا سیشن ہے ذکرہ سیشن، اس کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو، کوشچنز ہو، آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔